السلام علیکم جی، یہ ہے ناول ہناوے۔ آج اس کی 9 ایپیسوڈ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوا علیزے کو؟ اب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی پریشانی سے بھری آواز سن کر ہناوے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہناوے بیٹا، تمہاری دوست علیزے اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس نے خودکشی کر لی، وہ مر گئی۔ فاریہ بیگم نے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو روکتے ہوئے بتایا تھا، اور ہناوے کو لگا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سرخ ٹکیلوں والے فرش پر گر چکا تھا۔ ہناوے، کیا ہوا؟ منال پریشانی سے اس کی جانب بڑھی، جو پتھر بنی کھڑی تھی۔ بتاؤ تو کیا ہوا؟ اس کے جواب نہ دینے پر منال نے اسے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہناوے کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ منال کے ہلانے پر چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ منال کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہناوے جیسے ہی ہوش میں آئی، نیچے پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور پاگلوں کی طرح سے چلانے کی کوشش کی، جو بند ہو چکا تھا۔ موبائل کی سکرین پر ایک لکیر سی بن گئی تھی، یقیناً وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، امی مذاق کر رہی ہوں گی، علیزے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو چلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ آن نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ہناوے؟ کچھ تو بتاؤ۔ اسے پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے دیکھ کر منال نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ امی کہہ رہی تھی کہ علیزے مر گئی۔ ہناوے کی بات سن کر منال کو جیسے جھٹکا لگا تھا، وہ اسے چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نمل آپی! منال نے کچھ فاصلے پر بیٹھی نمل کو پکارا تھا، جو اپنے کام میں مگن تھی۔ اس کی آواز سن کر نمل اور قدسیہ بیگم دونوں چونک گئی تھیں۔ نمل تیزی سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ان کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نمل نے پاس آ کر پوچھا، جبکہ ہناوے اب اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے خود کو چیخنے سے روک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے، اس کے وجود میں ایک واضح لرزش تھی۔ فاریہ چچی کا فون تھا، وہ علیزے وہ نہیں رہی، مر گئی۔ منال نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ نمل بھی ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ علیزے کے مرنے کی خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ نمل نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے موبائل سے فاریہ بیگم کا نمبر ملایا تھا۔ کچھ دیر بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو چچی، کیا علیزے والی خبر سچ ہے، یا آپ ہناوے کو واپس بلانے کے لیے؟ نمل نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ نمل، میں کوئی بچی ہوں جو اس طرح کا مذاق کروں گی؟ فاریہ بیگم نے نمل کو جھڑکا۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، نمل نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پا کر کہا تھا، اور پھر فون بند کر دیا۔ وہ قدسیہ بیگم کی جانب بڑھی، جو پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ علیزے نہیں مری نا؟ ہناوے نمل کے پیچھے لپکی۔ بتائیں نا نمل آپی، علیزے ٹھیک ہے نا؟ یہ سب مذاق ہے نا؟ ہناوے کی حالت دیکھ کر نمل نے اسے گلے سے لگا کر خود میں بھینچا تھا۔ اس کی خود کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ نہیں، علیزے نہیں مر سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہناوے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ شوخ و چنچل علیزے کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، جو پچھلے کئی ماہ سے اداسی کی مورت بن گئی تھی، اور اوپر سے خودکشی۔ ہناوے کا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر سیرت ملک کون ہے؟ حیدر نے فائل میں رکھی درخواستیں چیک کرتے ہوئے سامنے بیٹھے قیوم سے پوچھا تھا۔ سر، یہ ایک ایماندار اور رحم دل ڈاکٹر ہے، جو ہر 2-3 مہینے بعد جامشور کے مختلف دیہات میں مفت کیمپ لگاتی ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے وہ یہاں لگاتار آ رہی ہے، اور میر ممتاز عالم کے گاؤں میں کوئی بھی ڈسپنسری نہ ہونے کی وجہ سے کافی درخواستیں دے چکی ہے، لیکن اس کی ایک بھی درخواست پر عمل نہیں ہو سکا۔ میر ممتاز عالم ایسا چاہتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی ڈسپنسری بنے، قیوم نے تفصیل سے بتایا تھا۔ تو پھر گاؤں کے مریض دوا لینے کہاں جاتے ہیں؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا۔ شہر جانا پڑتا ہے سر، کئی لوگ راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں، اور یہاں حاملہ خواتین کی اموات کی شرح زیادہ ہے، جو بروقت توجہ نہ ملنے پر زندگی کی جنگ ہار جاتی ہیں۔ قیوم کی باتیں سن کر کچھ پل کے لیے حیدر ساکت رہ گیا تھا۔ اسے گہرے ملال نے آ گھیرا تھا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ابھی تک تمام دیہات کا خود دورہ کیوں نہیں کیا تھا۔ سر، بچیوں کا اسکول بھی پرائمری سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ میر ممتاز یہاں کے عوام کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف نکلے۔ قیوم نے بات آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، تم ایسا کرو، ڈاکٹر سیرت ملک کو پیغام پہنچاؤ کہ اس کی درخواست قبول کی جا چکی ہے۔ یہاں ہونے والی اموات اور مریضوں کی ناقص حالات کی رپورٹ سمیت اگر وہ ہم سے مل سکے تو بہتر ہوگا۔ حیدر نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، اور قیوم سر ہلا کر اور فائل اٹھاتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے حیدر نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ جتنا وہ میر ممتاز کو خطرناک سمجھ رہا تھا، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک تھا۔ حیدر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ابا، مجھے یہ نیا AC ذرا نہیں پسند آیا، اس کی وجہ سے آج میرا تماشا بنا۔ میر مراد عالم اپنے باپ ممتاز عالم کے سامنے بیٹھا غصے سے گھرا رہا تھا۔
اس کے اندر لاوا جل رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر سیرت ملک سے تھپڑ پڑا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا تھا، اور اس کی وجہ حیدر تھا۔ دیکھ پتر، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ ہمارا دشمن اس وقت ملک بہرام ہے۔ کسی وقت میں خیام رانا بھی تھا، چونکہ اب ملک بہرام جس کی خیام رانا سے بھی دشمنی ہے، اس لیے حیدر رانا یعنی نیا اے سی ہمارا دوست ہوا۔ بہرام ملک کو ہرانے کے لیے ہمیں رانا خاندان سے تعلقات بحال کرنے ہوں گے، سمجھ آئی؟ میر ممتاز عالم کے لہجے سے شاطر پن جھلک رہا تھا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس ڈاکٹرنی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور اگر اے سی نے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ میر مراد غصے سے پھنکارتا اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، جبکہ میر ممتاز عالم اس کی بیوقوفی پر سر داغ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ تینوں ڈرائیور کے ساتھ 16 گھنٹے کا سفر طے کر کے مری پہنچی تھی۔ حناوی کے کہنے پر ڈرائیور گاڑی سیدھا علیزے کے گھر کی طرف موڑ چکا تھا۔ حناوی کو یہ 16 گھنٹے 16 صدیوں کے برابر لگے تھے۔ پورے راستے جہاں وہ روتی آئی تھی وہیں اس کے دل میں ایک مخوم سی امید تھی کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو، علیزے کو کچھ نہ ہوا ہو، وہ علیزے سے ملنے جائے تو علیزے اس سے لپٹ جائے۔ لیکن یہ امید کسی خوشنما خواب جیسی تھی جو اس وقت ٹوٹا جب حناوی کو علیزے کے گھر کے باہر اور گھر میں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر پاگلوں کی طرح اندر کی طرف بھاگی تھی۔ گھر کے لان میں اسے پولیس اہلکاروں کے ساتھ حضر نظر آ گیا تھا۔ منال اور نمل بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ حضر نے ایک نظر حناوی کو دیکھا اور پھر اپنی پولیس اہلکاروں کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا۔ البتہ حناوی کو دیکھ کر اس کے دل میں افسوس ابھرا تھا۔ علیزے کی موت ایک خوفناک حادثے جیسی تھی۔ پولیس اور لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حناوی کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ علیزے، علیزے کہاں ہو تم؟ دیکھو میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ لانچ میں قدم رکھتے ہی حناوی نے اسے پکارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ لانچ میں ایک طرف عورتوں کا ہجوم تھا اور اسے فاریہ بیگم دکھائی دی تھی۔ حناوی لڑکھڑاتے قدموں سے ان کی جانب بڑھی۔ امی، علیزے کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حناوی نے فاریہ بیگم کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ حناوی کی بات سن کر ان کا دل بھر آیا تھا اور انہوں نے حناوی کا ہاتھ پکڑ ہجوم کی طرف کھینچا۔ 2-3 عورتیں جو حناوی کے سامنے کھڑی تھیں، ان کو ہٹانے کے بعد جو منظر حناوی کے سامنے آیا وہ جان لیوا تھا۔ سامنے علیزے کفن میں لپٹی تھی۔ اسے دیکھ کر حناوی کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ سفید کفن میں علیزے کا نیلاہٹ بھرا چہرہ حناوی کے دل چیر گیا تھا۔ علیزے! حناوی کی دل پھاڑ دینے والی چیخ ابھری تھی۔ علیزے کی ماں رو رو کر پتھر جیسی ہو چکی تھی۔ علیزے، علیزے اٹھو! حناوی نے علیزے کا گال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ حناوی کی حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کا دل بھر آیا تھا۔ دیکھو ابھی تو ہم نے ڈھیر سارے کام کرنے تھے نا، اور تم ایسے نہیں جا سکتی، پلیز علیزے اٹھ جاؤ نا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ علیزے اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ ایک وہی تھی جو اس سے حسد نہیں رکھتی تھی، اس کے ساتھ مخلص تھی، ورنہ اپنی ہی کزن جس کے ساتھ وہ دن رات بتاتی تھی وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی اور اب حسد کرنے لگی تھی۔ لیکن علیزے اور وہ کالج میں ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی۔ فاریہ بیگم نے روتی ہوئی حناوی کو پکڑ کر علیزے سے دور کیا تھا۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حناوی کو یہ سب کسی برے خواب کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ علیزے نے خودکشی کی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی اسے وہاں آئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ علیزے کا باپ دیگر مردوں کے ساتھ لانچ میں داخل ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حناوی کے سامنے وہ علیزے کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ علیزے نہیں، تم نہیں جا سکتی۔ علیزے کو خود سے دور ہوتا دیکھ کر حناوی کو اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ فاریہ بیگم اور نمل نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ مری میں ابھی سردی کی شدت کم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی علیزے کا مردہ وجود حناوی کی آنکھوں سے اوجھل ہوا، اسے اپنا وجود برف ہوتا محسوس ہوا تھا، ٹھنڈا اور بے جان سا۔ آنسو جو اس کے گالوں پر بکھرے تھے وہ جیسے آنکھوں میں ہی جمتے محسوس ہوئے تھے۔ علیزے! حناوی نے اذیت بھرے لہجے میں آخری بار اسے پکارا تھا، اور پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ علیزے کے جانے کے بعد حناوی وہ حناوی نہیں رہی تھی، وہ تو گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل کرلاتا تھا جب جب اسے خیال آتا تھا کہ علیزے اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ اس کا باپ شہر کی جانی مانی شخصیت تھا، وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا اور اس کے کئی ہسپتال تھے، اور علیزے کی موم بھی سوشل خواتین کی لسٹ میں آتی تھی۔ علیزے نے نیند کی ڈیروں گولیاں کھانے کے بعد اپنی کلائی کی نس بھی کاٹ لی تھی۔ اتنی تکلیف دہ موت! حناوی کو خیال آتا تو اس کا دل چاہتا کہ وہ چیخے چلائے، خود کو نوچے،
لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی خودکشی کی وجہ کوئی نہیں جان پایا تھا۔ الیسیا جیسی لڑکی کا خودکشی کرنا رانا ہاؤس کے سبھی لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسے سبھی جانتے تھے، وہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ ہناوی کی حالت کی پیش نظر رانا ہاؤس میں بھی جیسے ایک سوگ کی کیفیت تھی۔ وہاں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہادی کو دلی افسوس ہوتا تھا، لیکن ایک دیوار جو پچھلے دنوں ان کے درمیان بن چکی تھی، اس کی وجہ سے وہ ہناوی کو حوصلہ تک نہیں دے پائی تھی۔ 10 دن گزر گئے تھے، ہناوی کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ الیزے کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے ہی چلی گئی تھی۔ امن لاکھ کوشش کرتا کہ ہناوی پہلی جیسی ہو جائے، اس سے باتیں کرے، لڑے اور شرارتیں کرے، لیکن نہیں، وہ جیسی پتھر ہو گئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب میجر اغوان رانا یعنی اس کا باپ شہید ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا معصوم ذہن اس واقعے کو بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی۔ وہ مہارانیوں کی طرح جیتی آئی تھی۔ ہنسنا، بولنا، سب کو تنگ کرنا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ اب اچانک اتنی بڑی ٹھیس پہنچی تو اس کا پتھر ہو جانا لازمی تھا۔ فاریہ بیگم، نمل اور منال اسے حوصلہ دیتی تھیں، لیکن الیزے کی موت کے دکھ کو کوئی کم نہیں کر پایا تھا۔ ارے واہ، یہ نیا ایسی تو بہت اچھا نکلا یار۔ تمہیں یاد ہے سیرت، اس دن بھی اس نے کیسے ہمیں اس منحوس مراد عالم کے چنگل سے بچایا تھا؟ میں نے تبھی تمہیں کہا تھا کہ یہ بندہ تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن تم نے نہیں مانی۔ اب دیکھو، اس نے ہماری ڈسپنسری بنانے کی درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ ڈاکٹر نازش نے، جو سیرت کی دوست بھی تھی، خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ 4 دن کی چاندنی ہے، ابھی درخواست منظور ہوئی ہے، ڈسپنسری جب بن جائے گی تب کہنا۔ ابھی وہ نیا نیا ہے، 4 دن بعد دیکھنا میر ممتاز عالم کے تلوے چاٹتا نظر آئے گا۔ میر ممتاز عالم کے لیے سیرت کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ایک قدم تو اٹھایا گیا ہے نا، دیکھ لینا، یہ بندہ بدلاؤ ضرور لائے گا، یہ مجھے غلامی کرنے والا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نازش ابھی تک حیدر کی باروب شخصیت کو نہیں بھلا پائی تھی، جبکہ سیرت نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا دھیان ہاتھ میں پکڑے فائلز کی طرف، جس میں رکھی مریض کی رپورٹ وہ چیک کر رہی تھی۔ سر، یہ والی ساری زمین حکومت کی ہے، جس پر میر ممتاز عالم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ قیوم نے دور تک ویران پڑی زمین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ زمین سے گاؤں سے باہر تھی، جو گاؤں میں داخل ہوتے وقت سڑک کی ایک جانب نظر آئی تھی۔ یہ ایک ڈسپنسری کے لیے بہترین جگہ رہے گی، حیدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن سر، میر ممتاز عالم اتنی آسانی سے یہ کام ہونے نہیں دے گا، قیوم نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اس کی فکر چھوڑو تم، وہ میں سنبھال لوں گا، حیدر نے سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہوئے بتایا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا جب عملی طور پر میر ممتاز عالم کے خلاف جنگ میں اترنا تھا۔ حیدر اچھے سے پلاننگ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ اب وہ میر ممتاز عالم کو ہی استعمال کر کے اپنا کام نکالنے والا تھا۔ پراسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہناوی بھی اس صدمے سے باہر آنے لگی تھی۔ 2 ماہ ہو چکے تھے الیزا کو گزرے۔ ان 2 ماہ میں ہناوی کو اس کی خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی، یا اس نے خود جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، یا پھر اس تک یہ خبر پہنچنے نہیں دی گئی تھی۔ وہ اب نارمل لوگوں کی طرح بات کر لیتی تھی، لیکن اس کی ہنسی، اس کا بچپنا سب جیسے گم ہو گیا تھا۔ سنجیدگی کا رنگ اس پر گہرا چڑھا تھا۔ دوسری طرف ان 2 ماہ میں ارحم اور نمل ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ شاویز کی وجہ سے سنجیدگی کا جو خول نمل نے اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا، وہ اب ارحم کی وجہ سے ٹوٹنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہنسنے لگی تھی، اسے سب اچھا لگنے لگا تھا۔ ان دونوں میں محبت کا باقاعدہ کوئی اقرار نہیں ہوا تھا، لیکن ارحم کے ہر لفظ سے محبت جھلکتی تھی، جسے نمل کا دل محسوس کرتا تھا۔ نمل ارحم کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی، وہ اسے بے پناہ چاہنے لگا تھا۔ نمل کی خودداری، اس کی سمجھداری اور رحم دلی، سب نے مل کر ارحم کو پاگل بنا دیا تھا، اور ارحم کا نمل کو عزت و اہمیت دینا اسے شاویز سے بہتر بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کچھ خوشیوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ میں آج شام تمہارے آفس آ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ پورے اسٹاف کو باہر گھمانے لے چلوں، موم کی طبیعت بھی بہل جائے گی۔ ارحم نے اپنے آنے کی خبر دی تھی۔ اچھا، پھر ڈنر کا خرچہ کون اٹھائے گا پورے اسٹاف کا؟ نمل نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں ہی اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر کنگال ہونے کے لیے تیار رہیے گا مسٹر ملک۔ نمل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی بات پر ارحم کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔
شاویز بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب شہناز تائی نے اسے روکا۔ جی امی بولیں، شاویز نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں نہیں، اندر چلو، تمہارے بابا بھی وہی ہیں۔ شہناز تائی کی بات پر شاویز سر اس بات میں ہلاتا ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آؤ نواب صاحب، کیسے ہو؟ حسن رانا نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ان کی ہی بلکہ پورے رانا ہاؤس کی ذمہ داری خود پر لیے پھرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں ادب سے جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے دادا ابو ٹھیک نہیں ہیں۔ حسن صاحب نے تشویش سے خیام رانا کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا انہیں؟ میں پچھلے دنوں وہاں سے آیا ہوں، تب تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ شاویز پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ عمر ہونے لگی ہے اب، اور کچھ پریشانیاں بہت ہیں۔ اماں جی بتا رہی تھیں کہ کل انجائنا اٹیک ہوا ہے۔ میں اور تمہاری امی صبح حیدرآباد جا رہے ہیں، اب وہی رہیں گے، حسن صاحب نے سنجیدگی سے بتایا۔ شاویز غور سے انہیں سن رہا تھا۔ ابا کی خواہش ہے کہ تمہاری اور نمل کی جلد شادی کر دی جائے۔ ان کی بات سن کر شاویز چونک گیا تھا، جبکہ نمل کے نام پر شہناز تائی کے چہرے پر ناگواریت ابھری تھی۔ شادی کے نام پر شاویز کی تصور میں ایک سراپا ابھرا تھا، حناوے کا سراپا، لیکن اس کے لیے اپنے جذبات معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے لیے خاندان کی عزت اور بڑوں کی دی گئی زبان اہمیت رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شاویز نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ شاباش میرے بچے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں ابا جی سے بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کب کی تاریخ رکھتے ہیں۔ حسن صاحب نے شاویز کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتی تھی میرا بیٹا بڑوں کا مان نہیں توڑ سکتا، لیکن نمل، کیا وہ مان جائے گی؟ شہناز تائی نے نخوت سے کہا تھا۔ اس کی فکر مت کرو شہناز، وہ سمجھدار لڑکی ہے۔ حسن صاحب نے انہیں ٹوکا۔ ٹھیک ہے شاویز بیٹا، تم اب جاؤ اور آرام کرو۔ حسن صاحب نے کہا تو شاویز خاموشی سے واپس آ گیا تھا۔ اسے اپنے اندر کچھ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس پر توجہ دیے بغیر خیام رانا کا نمبر ملا کر ان سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ارحم کے ساتھ گزارے پل بہت خوشگوار تھے۔ پورے سٹاف نے اس ڈنر کو خوب انجوائے کیا تھا۔ نمل جیسے بھول ہی گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک شاویز بھی تھا۔ وہ رات کو خوشی خوشی گھر آئی تھی، لیکن ایک بری خبر اس کا انتظار میں تھی۔ ماریا بیگم نے گویا دھماکہ ہی کیا تھا۔ میری شادی شاویز سے؟ نمل کو تو جیسے ساختہ ہو گیا تھا۔ ہاں، حسن بھائی اور تمہاری تائی نے حیدرآباد جانا تھا، لیکن اب وہ نہیں جا رہے۔ کل پرسوں تک ابا جی اور اماں جی دونوں آ رہے ہیں۔ 10 دن بعد کی تاریخ رکھیں گے شادی کی۔ میں تمہیں کہنے آئی تھی کہ اب آفس جانا چھوڑ دو اور خود پر دھیان دو، شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں اب۔ ماریا بیگم عام سے لہجے میں کہتی واپس جا چکی تھی، جبکہ نمل کے سارے شیشے کے خواب کے جیسے چکنا چور ہوئے تھے، اور ان کی کرچیاں اسے اپنے بدن میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی رہی تھی، اور پھر آنسو ضبط کرتی الماری سے وہ سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ رانا ہاؤس میں جو خاموشی چھائی تھی وہ خیام رانا اور قدسیہ بیگم کے آنے سے ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے 10 دن بعد کی نکاح کی تاریخ رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رخسار پھوپھن کے کہنے پر خضر اور حناوے کی منگنی بھی اسی دن کی رکھی گئی تھی۔ ایک بار پھر سے بڑوں کا فیصلہ تمام بچوں پر بم کی طرح گرا تھا۔ جہاں نمل دکھ کی لپیٹ میں آئی تھی، وہیں منال اندر ہی اندر کرلا رہی تھی۔ جہاں حناوے علیزے کے غم سے نہیں نکل پا رہی تھی، وہیں ہادی خضر اور حناوے کی منگنی کا سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ فی الوقت سبھی بچوں کے دل جل رہے تھے، اور کون جانے آنے والے وقت میں کون کون اس لپیٹ میں آنے والا تھا۔ مسز ملک کے سامنے نمل کا استعفیٰ پڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شادی کا کارڈ بھی تھا۔ یہ دیکھ کر مسز ملک کے وجود کو ایک اندیکھی اداسی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ انہوں نے ارحم کی آنکھوں میں نمل کے نام کے جلتے چراغ دیکھے تھے، اور وہ جانتی تھیں یہ خبر ارحم کے لیے دھماکے سے کم نہیں ہوگی، جو اس کے دل بنیاد تک ہلا دے گی۔ وہ افسردہ سی بیٹھی، کبھی استعفیٰ کو تو کبھی شادی کے کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ نمل ان کے دل کے بہت قریب تھی۔ تھوڑے عرصے میں نمل کے لیے ان کی محبت کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھیں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں دعا کے علاوہ۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پہ ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں۔ کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں پہ پڑا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھوں کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں حناوے، جذبات سے چور لہجے میں اس نے لکھ کر بھیجا تھا، لیکن دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، گہری خاموشی۔ وہ کتنی دیر موبائل کی سکرین کو دیکھتا رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں ابھی تمہارے لیے مجھ پر اعتبار کرنا مشکل ہے، لیکن میرا یقین کرو، میں نے دنیا میں کسی چیز کی اتنی شدت سے خواہش نہیں کی جتنی تمہاری کی ہے۔ میں لمحہ لمحہ تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپا ہوں۔ اب تمہیں مجھ پہ ترس کھانا چاہیے۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ ایک اور پیغام بھیجنے کے بعد موبائل کو بند کر کے ایک طرف رکھ چکا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔
ہناوے کا سراپا جم سے آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تھا۔ اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکان تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں اگر کوئی شخص خوش رہا تھا تو امن ملک تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا آج بھی وہ دن جب وہ ہناوے کے پیچھے گیا تھا اسے ڈھونڈنے، لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ اور اسی دن اس نے ہناوے کو سوشل میڈیا پر ڈھونڈا تھا۔ ہناوے نام پر 2-3 اکاؤنٹ تھے، جبکہ ہناوے رانا کے نام پر اسے ایک ہی اکاؤنٹ ملا تھا جس پر مری کا پتہ تھا۔ وہ اسے مری میں ہی پہلی بار نظر آئی تھی اور وہیں مری کے جنگلات میں غائب ہو گئی تھی، اور دوسری بار وہ راجپوتوں کے گاؤں میں غائب ہوئی تھی، تو یقیناً ہناوے رانا وہی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد امن نے سیدھا اسے میسج کیا تھا۔ اسے یقین تھا جیسی شخصیت کا وہ مالک تھا دوسری طرف سے لازمی جواب آئے گا، اور وہی ہوا تھا۔ جواب آیا تھا، لیکن 15 دن بعد۔ 15 دنوں تک روزانہ جہاں اس نے مری چھان مارا تھا وہیں اس کا جواب کا انتظار کیا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب ہناوے کی طرف سے جواب آیا تھا۔ وہ ایسے خوش ہوا تھا جیسے کائنات مل گئی ہو۔ وہ بات کم ہی کرتی تھی، امن اسے سب بتا چکا تھا کہ اس نے پہلی بار ہناوے کو کہاں دیکھا تھا۔ جنگل اور رقص کے نام پر دوسری طرف کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر سب نارمل ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر چکا تھا، فون کال پر بھی بات کر چکا تھا۔ ہناوے کی آواز اچھی تھی، لیکن امن کو تھوڑی بدلی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جسے وہ فون پر بدلی ہوئی سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا، اور آج اس کے ملنے پر دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ اب وہ اطمینان سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ رانا ہاؤس میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ بڑے بزرگوں کے علاوہ کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ منال کے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، جبکہ نمل کو اپنے اندر سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارحم روزانہ اسے سینکڑوں فون اور میسیجز کرتا تھا، لیکن وہ اسے بری طرح سے نظر انداز کر رہی تھی۔ شاویز تو رات گئے گھر آتا تھا، اس کا سامنا نمل سے نہیں ہوا تھا، جبکہ ہناوے کے اپنے کمرے میں بند ہونے پر وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ہناوے ہجر کی امانت تھی، اور دوسری کی چیز پر نظر رکھنا اسے بے غیرتی لگتا تھا، اس لیے وہ خاموشی اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا، ورنہ اس شادی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ بس بڑوں کا مان رکھنے کے لیے سب کر رہا تھا، لیکن کون جانے آنے والا وقت کیا ساتھ لانے والا تھا۔ دیکھو ہناوے، یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، میں نے تو بس فن سمجھ کر بات کی تھی۔ سما پریشان سی ہناوے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہناوے رانا کے نام سے جو اکاؤنٹ تھا وہ پہلے ہناوے کا تھا، جس سے پیج بنایا گیا تھا، اور پھر پیج کی وجہ سے ہناوے نے وہ اکاؤنٹ سماپ کو دے دیا اور خود ایچ رانا کے نام سے بنا لیا، لیکن سماپ نے اکاؤنٹ کا نام نہیں تبدیل کیا۔ کچھ عرصے پہلے جب امن ملک کا میسج آیا تو وہ حیران رہ گئی، لیکن تب علیزے کی موت کا صدمہ تھا تو وہ جواب نہیں دے پائی۔ پھر 15 دن بعد اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ وہ امن ملک کو پہلے انسٹا پر دیکھ چکی تھی، اور اس کے فالورز اور اس کی شخصیت نے سماپ کو کافی متاثر کیا تھا، اور اب تو وہ خود چل کر آ گیا تھا۔ سماپ نے نہ جانے کیا سوچ کر ہناوے بن کر اس سے بات کرنا شروع کر دی تھی، لیکن جنگل کے ذکر پر وہ ساکت رہ گئی تھی، یعنی کوئی تھا جو ان کا راز جانتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ملوث ہوتی گئی۔ امن کافی کچھ جان گیا تھا ان کے بارے میں، اور اب سماپ کو ہوش آیا تو وہ سیدھا ہناوے کے پاس آئی تھی۔ وہ ایسے مسئلوں کا حل کر لیتی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی اجنبی کے منہ لگنے کی؟ ہناوے کو سماپ کی اس بیوقوفی پر غصہ آیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ہناوے بننا اچھا لگا تو سماپ نے کمزور سے لہجے میں بتایا، اور میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، مجھے وہ اچھا لگا تھا۔ سماپ اب سچ بول رہی تھی، ہناوے بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل اب ایسے ایڈونچر سے اگ گیا تھا، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ مشکل سے وہ نارمل ہونا شروع ہوئی تھی کہ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ویسے میں حیران ہوں، ہناوے کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ شخص پاگل ہے تمہارے لیے، پاگلوں سے بھی آگے کا پاگل پن جھلکتا ہے اس کے لفظوں میں تمہارے لیے۔ کاش کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کرتا۔ سماپ کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ اس کی بات سن کر ہناوے کو عجیب سا احساس نے گھیر لیا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ امن ملک، جو اس کی محبت میں پور ڈوب چکا تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ بے اختیار ہی اس کے ذہن میں خیال ابھرا تھا۔ وہ بس خاموش بیٹھی سوچتی رہی۔ رکو میں تمہیں تصویر دکھاتی ہوں، سماپ نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہناوے کو امن ملک کی تصویر دکھا پاتی، کمرے کا دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھلا تھا اور خادی اندر داخل ہوئی۔ وہ کافی دنوں بعد ہناوے کے کمرے میں آئی تھی۔ پلیز ہناوے کچھ کرو، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔ نیچے رخسار پھپھو تمہاری منگنی کا جوڑا لائی ہیں، میں ہجر کو تمہارا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تم پلیز کچھ کرو، میں منت کرتی ہوں تمہاری۔ ہادی کا لہجہ بھی گیا تھا۔ ہناوے اس کے پاگل پن کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ تم کسی بھی طرح یہ منگنی روک دو، باقی میں خود کر لوں گی، وہ ہناوے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور پھر آخر میں نظریں چرا گئی تھی۔ آج کافی دنوں بعد کسی نے ہجر کا ذکر کیا تھا اس کے سامنے۔ ہناوے کو کچھ یاد آ گیا تھا۔
لیکن ہادی کی مدد کیسے کرتی؟ ایک طرف بخت تھا تو دوسری طرف ہادی۔ وہ کچھ دیر ہادی کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر بنا کچھ جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ حیات ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ خضر اسے گھر ہی مل جاتا، اور اس کی دعا رنگ لائی تھی۔ وہ اسے لانچ میں ہی مل گیا تھا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی، حناوے نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اسے کافی عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر خضر کو حیرت ہوئی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے حناوے کی کوئی شکایت اس تک نہیں پہنچی تھی، بلکہ علیزے کی موت پر حناوے کی حالت دیکھ کر خضر کو اس پر ترس آیا تھا۔ بولو، خضر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں بنانا، مجھے یہ منگنی نہیں کرنی، خود ہی منع کر دو، حناوے بنا نظریں ملائے کہہ رہی تھی، جبکہ خضر غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وجہ کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تو تم جانتی ہو میں بھی کوئی لٹو نہیں ہوں تم پر، امی کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا اور پھر تلخ ہوتے ہوئے حقیقت سے پردہ اٹھایا، لیکن حناوے کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی کھڑی تھی۔ تو ٹھیک ہے، انکار کر دو، حناوے نے کوفت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ خضر کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے اس کی بے عزتی کر رہی تھی؟ تمہارا مسئلہ ہے، خود حل کرو، بلا وجہ مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتا پلٹ گیا۔ ہاں، تم پولیس والوں سے ہوتا ہی کیا ہے سوائے رشوت لینے کے؟ علیزہ کی خودکشی کی وجہ تو جان نہیں سکے اور کر ہی کیا سکتے ہو تم؟ حناوے گویا پھٹ پڑی تھی۔ اپنی اس قدر تذلیل پر خضر کے قدم ساکت ہوئے اور چہرہ غصے کے بعد سرخ ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے واپس مڑا اور حناوے کو بازو سے دبوچ کر چٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ جاننا چاہتی ہو علیزہ نے خودکشی کیوں کی؟ کیوں مرنا چاہتی تھی وہ؟ خضر کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں، جن میں بلا کا غصہ تھا۔ اس کی اس حرکت پر حناوے سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اس کا بازو خضر کی گرفت میں تھا۔ وہ حیرانی سے خضر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو خطرناک تیور لیے اسے ہی گور رہا تھا۔ ہاں ہاں، حناوے نے ہاں میں گردن ہلائی۔ پریگننٹ تھی وہ، 4 ماہ ہو چکے تھے، خضر نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بتایا، جبکہ حناوے کو لگا تھا جیسے حیات ہاؤس کی چھت اس کے سر پر گری ہو۔ وہ بے یقینی سے خضر کو دیکھ رہی تھی، جو رخ موڑے کھڑا اور غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ پریگننٹ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حناوے زہریلا بڑبڑائی تھی۔ تمہاری سب سے اچھی دوست تھی نا وہ، بلکہ اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی دوست نہیں تھی، نہ اسکول میں اور نہ ہی کالج میں۔ حقیقت تو یہ ہے تم نے اسے بہن بنایا ہوا تھا، کیونکہ تمہاری کوئی بہن نہیں۔ پھر تمہیں کیسے نہیں پتا چلا حناوے؟ بولو کیسے نہیں؟ خضر اب دوبارہ اس کی طرف رخ کیے سرد و سپاٹ تاثرات لیے پوچھ رہا تھا۔ تم دونوں ہر تقریب میں ایک جیسے کپڑے پہنتی تھی، تمہاری سالگرہ پر وہ ایک رات رانا ہاؤس میں بھی گزار کر گئی تھی۔ کالج میں تم دونوں ہر الٹے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہوتی تھیں۔ وہ تمہارے ساتھ حیدرآباد بھی گئی تھی، یاد ہے نا سب؟ اتنی گہری دوستی ہونے کے بعد بھی تمہیں معلوم کیوں نہیں ہو سکا؟ خضر کا کہا گیا ایک ایک لفظ درست تھا۔ حناوے علیزہ کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، پھر حناوے اس کے درد کو کیوں نہیں جان پائی؟ وہ حیرت کا بت بنے کھڑی تھی۔ علیزہ کی موت پر جو تمہاری حالت ہوئی وہ میں نے دیکھی تھی۔ تمہاری جگہ علیزہ ہوتی اور تمہاری موت ہوتی تو یقیناً علیزہ کی حالت ویسی ہی ہوتی، لیکن میں اتنا تو جانتا ہوں اگر علیزہ تمہاری جگہ ہوتی تو تمہیں کبھی مرنے نہیں دیتی، لیکن تم تو جان ہی نہیں پائی اس پر کیا کیا گزر رہی تھی۔ واؤ، کمال کی دوستی ہے۔ خضر طنز میں بھیگے نشتر چپ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر حناوے نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ واقعی پچھلے 6 ماہ میں علیزہ اس سے بہت دور ہو گئی تھی، لیکن حناوے نے تو توجہ ہی نہیں دی۔ پتہ ہے حناوے، تمہارے ذہن میں ایڈونچرز کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں، تو تم کیسے جان پاتی کہ علیزہ تم سے دور کیوں ہو رہی ہے، اس میں بدلاؤ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ ایک پولیس والا تھا، اس کی زریق نگاہوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ حناوے اس وقت جس حالت میں تھی وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ خضر کی کتنی گہری نظر تھی اس پر۔ 19 سال کی ہونے والی ہو، بچی نہیں رہی ہو، ٹین ایج کا جو ٹھپا لگا ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا اب، لیکن تم ویسی کی ویسی رہو گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر بدلہ لینا، پہنچ جانا، بس یہی آتا ہے تمہیں۔ خضر کی باتیں تلخ تھیں لیکن حرف حرف سچی تھیں۔ سب سے زیادہ بدلے تو اس نے خضر سے ہی لیے تھے، اور اس میں تمہارا بھی زیادہ قصور نہیں ہے۔ رانا خاندان میں پیدا ہونے والوں کو سکون و آرام ہی ملتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے، زندگی کی پریشانی کیا ہوتی ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ کبھی ایڈونچرز کرنے کے علاوہ باہر نکل کر لوگوں کو دیکھنا۔ لوور مڈل کلاس سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تمہاری عمر میں کتنی سمجھدار ہوتی ہیں، شاید تمہیں پتہ چل جائے، لیکن تم لوگ عیش و عشرت کی عادی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو کیا سمجھو گے؟ وہ بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ میں علیزہ کی موت کی تفتیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اس کام سے روک دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ غلطی علیزہ کی تھی اور اسے والدین کو سزا بھگتنی پڑی، اور بھگت بھی رہے ہیں۔ ابھی تو صرف خودکشی کی خبر اڑی تھی،
اگر یہ خبر نکل جاتی کہ علیزہ پریگننٹ تھی تو سوچو اور کتنی بدنامی ہوتی۔ ہزر کی بات سن کر حناوے کے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ ہزر اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی حالت اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور بت بنی کھڑی حناوے کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ جب اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس سے فاصلے پر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پانی پیو گی؟ ہزر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جانتا تھا حناوے کے لیے یہ خبر علیزہ کی موت سے بھی زیادہ باری تھی۔ نہیں، حناوے جواب میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سوں سوں کرتے ہوئے ناں میں گردن ہلائی اور اس کے انکار پر ہزر اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس حناوے کی طرف بڑھایا، جو اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے تھام لیا تھا۔ ہزر غور سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ پانی پینے کے بعد تھوڑی پرسکون ہوئی تو ہزر نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو حناوے، وقت بہت ظالم ہے۔ یہ آستین کے سانپ کی مانند ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسے چلتا ہے جیسے ہمیشہ ہمارا بن کر ہی رہے گا، لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے یہ ایسا ڈنک مارتا ہے کہ انسان بلبلاتا رہ جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ وقت رفتار سانپ سے بھی تیز ہوتی ہے اور پھر انسان جتنی چاہے کوشش کر لے وہ اسے نہیں پکڑ سکتا۔ وہ اب نرم لہجے میں حناوے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور حناوے سر جھکائے سن رہی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا ذہن علیزہ میں ہی اٹکا تھا۔ میں نہیں جانتا ہم میں نیا کوئی رشتہ بنے گا یا نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے یا نہیں، لیکن ایک کزن ہونے کی حیثیت سے اتنا کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے۔ ٹھوکر لگنے سے بہتر ہے پہلے ہی سمجھ جاؤ، اس سے پہلے وقت تمہارا استحال کرے۔ آگے بڑھ کر وقت کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کرو، وقت کی ہر چال کو سمجھو۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ وقت ایک بار پھر خود کو دہرائے اور تمہارے یا رانا ہاؤس کی کسی بھی لڑکی کی بیوقوفی کی وجہ سے جو حال اب ڈاکٹر اجمیر اور اس کے خاندان کا ہے وہی رانا ہاؤس کی مکینوں کا بھی ہو۔ ہزر نے ماضی کی ایک بری یاد کو ذہن میں لاتے ہوئے کہا، لیکن وہ حناوے کو ماضی کی اس بری یاد کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ جیو، کھل کر جیو، لیکن اس طرح کہ تمہارے جینے اور خوش ہونے پر کسی اور کی زندگی میں برے اثرات نہ پڑیں۔ سمجھ آئی؟ حناوے کو سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہزر نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ میرے خیال سے اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، امی جان بھی یہاں نہیں ہیں اور تمہارا زیادہ دیر میرے ساتھ اکیلے ٹھہرنا مناسب نہیں۔ ہزر نے رونے کی وجہ سے اس کی گلابی ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور حناوے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اب واپسی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ہزر اسے تب تک دیکھتا رہا تھا جب تک وہ لانچ کے دروازے سے باہر نہیں نکل گئی تھی۔ پاگل! اس کے جانے کے بعد ہزر زیر لب بڑبڑایا تھا اور پھر شکر ادا کیا کہ وہ بنا بیڑ کے جا چکی تھی۔ تو چلیں جی، آج اس ایپیسوڈ کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں، تو ملیں گے آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور سنتے رہیے فکشن کی محفل۔